یہ لطیفہ کہتے کسے ہیں؟ لطیفہ انسان کے جسم میں یہ ایک نور کا محل ہے، اس کو لطیفہ کہتے ہیں۔ ان لطائف کا اصل مقام عرش کے اوپر ہے، لیکن جس میں انسانی کے ساتھ ان کا ایک لطیف تعلق قائم ہے، جس کی تطہیر سے سالک کو عالم امر میں روحانی سیر اور عروج ہوتا ہے۔ ان کو عالم امر کے 5 لطائف کہا جاتا ہے، اور وہ ہے قلب، روح، سر، خفی، اخفا۔ اور ان کی تربیت جو ہے وہ ترتیب وار ہوتی ہے، قلب ہو گیا، پھر روح، پھر سر، پھر خفی، پھر اخفا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ انسان کے اور رب تعالیٰ کے درمیان میں 70,000 پردے ہیں، 70,000۔ جب شیخ کامل کے پاس جاتا ہے مرید، تو شیخ کامل اس کے قلب پہ توجہ کرتا ہے۔ جب قلب اس کا ذاکر ہوتا ہے تو 10,000 پردے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر روح پہ شیخ توجہ کرتا ہے، پھر 10,000 پردے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر سر، پھر خفی، اخفا، نفسی، قلبی۔ اس طرح جب سارے لطائف ذاکر ہوتے ہیں تو اس سے 70,000 پردے ہٹ جاتے ہیں، اور اس کو رب کی معرفت ملتی ہے، وہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے۔ ان لطائف کو اگر ہم دیکھیں کہ قرآن پاک میں کہاں کہاں لکھا ہوا ہے، تو سورۃ قاف کے اندر آیت نمبر 37 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو لطیفہ قلب رکھتا ہے۔ یعنی قرآن پڑھ کر نصیحت کس کو ہوگی؟ جس کو لطیفہ قلب مل گیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا دل ذاکر ہو گیا، اس کو قرآن پڑھ کے نصیحت ملے۔ پہلے لوگ قرآن پڑھتے تھے، روتے تھے، ہمیں اثر بھی نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دل غافل ہے۔ جب دل ذاکر ہوتا ہے تو پھر قرآن پڑھتے پڑھتے ساتھ ساتھ نصیحت بھی آتی ہے، ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتا ہے، وہ نصیحت بھی حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل الروح من امر ربی، تم فرماؤ کہ روح میرے رب کے امر سے ہے۔ تو یہ لطیفہ روح کا ذکر بھی آ گیا۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَالْأَخْفَى، یہاں پر سر اور اخفا، لطیفہ سر، لطیفہ اخفا، اس کا بھی ذکر آ گیا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تو یہاں پر خفی کا ذکر آ گیا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یہاں پر نفس کا نام آ گیا۔ تو لطیفہ قلب، روح، سر، خفی، اخفا اور نفس، یہ سب کا نام جو ہے یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر، مختلف جگہ پر موجود ہے۔ اب انسان جو ہے یہ 10 چیزوں کا مرکب ہے۔ انسان 10 چیزوں کا مرکب ہے۔ کیسے 10 چیزوں؟ 5 کا تعلق عالم امر سے ہے، اور 5 کا تعلق عالم خلق سے ہے، جیسے آگ، پانی، ہوا، مٹی اور نفس۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ان کا تعلق عالم خلق سے ہے، اور 5 ہیں قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یہ ان کا تعلق عالم امر سے ہے۔ اب یہ جو لطائف ذاکر ہوتے ہیں تو یہ وہ تاثیر پیدا کرتے ہیں۔ مثلا یہ جو آگ ہے، آگ کی تاثیر کیا ہے؟ جلاتی ہے، تو انسان کو غصہ آتا ہے، رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس میں آگ شامل ہے، اس لیے اس کو غصہ آتا ہے۔ اسی طرح ہوا شامل ہے، اب انسان کو غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کا ناک توڑ دوں، میں اس کا بازو توڑ دوں، تو یہ کس کی صفت ہے؟ ہوا کی۔ توڑ پھوڑ کرنا یہ کس کی صفت ہے؟ ہوا کی۔ تو اب انسان یہ کرتا ہے۔ اسی طرح جس سے انسان کو ڈر لگ جائے تو آگے لگ کے بھاگ جاتا ہے، یہ صفت ہے مٹی کی۔ اسی طرح انسان حریص ہے، تو یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی مل، جتنا ہو جائے وہ اکٹھا کرتا رہتا ہے، یہ انسان حریص ہے۔ یہ حرص کس کی صفت ہے؟ پانی کی۔ تو انسان کے اندر پانی شامل ہے، اس لیے یہ حرص اس کے اندر ہے۔ اب یہ چیزیں جانور کے اندر بھی ہیں، یہ چیزیں انسان کے اندر بھی ہیں، یہ چیزیں جانور کے اندر بھی ہیں۔ تو پھر انسان اور جانور میں فرق کیا رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قلب، روح، سر، خفی، اخفا یہ پوائنٹ رکھ دیے کہ جب لطیفہ قلب ذاکر ہوگا تو اس کے نفس پہ کنٹرول کرے گا، جب لطیفہ روح ذاکر ہوگا وہ اس کے اندر سے یہ جو اس کے اندر لالچ ہے یہ اس پہ کنٹرول کرے گا، اس کے غصے پہ ایک لطیفہ اس کے غصے پہ کنٹرول کرے گا، ایک لطیفہ اس کے اندر عاجزی پیدا کرے گا۔ تو اس طرح کر کے انسان اشرف المخلوقات بن جائے گا۔ تو یہ پوائنٹ قلب، روح، سر، خفی، اخفا یہ جب ذاکر ہو جاتی ہیں، وہ صحابہ رسول تھے، وہ ایک صحبت نبی کی وجہ سے ایسے
ایسے مقام کو پہنچ جاتے تھے کہ ہم ساری زندگی جتنی مرضی عبادت کر لیں ہم ان کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں نہیں. اچھا ایک تابعی ہے، یعنی ایک صحابہ کے دور میں، حضور دنیا سے چلے گئے، صحابہ کے دور میں ایک آدمی ہے، اس نے قرآن پڑھ لیا، حفظ کر لیا، قرآن کی تفسیر زبانی یاد کر لی، ایک ایک راوی کی تفسیر زبانی یاد کر لی، ساری حدیثیں زبانی یاد کر لی، لیکن ایک صحابی کو بھی نہیں دیکھا. صحابہ کے دور میں ایک صحابی کو بھی دیکھا نہیں ہے، صحبت نہیں اختیار کی. بتائیں وہ تابعی بن جائے گا؟ جب تک صحابی کو نہیں دیکھے گا، جتنا بڑا عالم اور عابد بن جائے وہ تابعی کے مقام کو پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچے گا. تو یہ ایک صحبت کی تاثیر ہے کہ صرف وہ ایک صحابی کو دیکھ لیتا، صحبت اختیار کر لیتا تو اللہ کا اتنا مقرب ہو جاتا کہ قیامت تک اب اس کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا. تو یہ کس کی صحبت آج ہمیں ملے تو ہمیں بھی دنیا والوں سے، دوسرے لوگوں سے ہمیں بھی بلندی مل جائے. وہ ایسا شیخ کامل ہے جس نے قلب، روح، سر، خفی، اخفا یہ والا نور حاصل کیا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کا زمانہ تو نہیں پایا، لیکن فرماتے ہیں کہ میں حضور کی صحبت سے محروم نہیں ہوں، میں نے حضور کی صحبت پائی ہے. کہا وہ کیسے؟ تو حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حضور کی صحبت سے صحابہ کرام کو حضور کے سینے کا نور ملتا تھا، مجھے میرے مرشد کے سینے سے وہ نور مل گیا، وہ کیفیت ملی ہے. تو اس وجہ سے میں جو ہوں وہ حضور علیہ السلام کی صحبت والا جو نور ہے وہ مجھے میرے مرشد سے مل گیا. تو یہ وہ شیخ کامل ہے جس نے قلب، روح، سر، خفی، اخفا یہ لطائف کا علم حاصل کیا.